معراج کے حوالے سے سنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، یہ کتنی سپیڈ سے کیا۔ میرے آقا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے، وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس سے میرے آقا ساتوں آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ کتنا عرصہ رہے وہ رب جانے، میرے آقا جانے۔ اس کے بعد جنت کی سیر کی، جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے۔ نبی پاک وہ پورا سفر کر کے واپس آئے، کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، بستر ابھی بھی گرم تھا، وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال بروز پیر، مدینہ منورہ میں رات 9 بجے، پاکستان میں رات 11 بجے، مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، ہم بہت سارے اسلامی بھائی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، التجائیں پوری ہو جائیں، مگر بعض اوقات ایسا دکھتا نہیں ہے۔ آج جو میں حدیث پاک بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہونے لگ جائیں، آپ کی التجائیں قبول ہونے لگ جائیں، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ غور کرے، ایک حاجت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جو زندگی بھر میں بندہ تمنا کر رہا ہو تو یار یہ پوری ہو جائے، 100 درود پاک پڑھے 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ مگر آگے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی، یعنی 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 70 آخرت کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات اس حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ امپورٹنس، اہمیت کن حاجتوں کی ہے۔ دنیا کی حاجتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی حاجتیں، آخرت کے لیے بھی التجائیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں، ذرا اپنی دعا کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا کریں کہ میں دعا کرتا ہوں اس میں کیا مانگتا ہوں۔ کاروبار میں ترقی، بیماری دور ہو جائے، خوشحالی مل جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، نوکری مل جائے، امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، ٹھیک ہے، دنیا کی حاجتیں بھی ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، لیکن ان تمام دعاؤں میں آخرت کا حصہ کتنا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم دنیا کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، دنیا میں رہنا کی طرح ہے، آخرت اللہ نہ کرے کسی کی برباد ہو گئی تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا نا۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ آخرت کو شامل رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر دعائیں دیکھیں نا، بڑی مشہور دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، مانگتے رہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب ذرا غور کریں اس دعا میں بھی، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور پھر اگلا حصہ کیا ہے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اگر دیکھیں نا تو اس دعا میں 2 بار آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت اچھی کرنے کا بھی تذکرہ، جہنم کے عذاب سے بچنے کا بھی تذکرہ۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی حصہ آخرت کا رکھنا ہے، بلکہ جب کبھی
اولیاء کرام سے، علماء کرام سے، نیک لوگوں سے ملاقات ہو، پھر کون سی دعا کرانی چاہیے؟ ہم کسی سے ملتے بھی ہیں، بڑی مشکل سے کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے، کہتے حضور دعا کر دیں نوکری لگ جائے، حضور دعا کر دیں کاروبار میں برکت ہو جائے، حضور دعا کرے اولاد نہیں تو اولاد مل جائے۔ اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کیا ہی اچھا یہ نہ ہو کہ یہ بھی دعا کروا لیں، حضور دعا کر دیں میرا ایمان سلامت رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اخلاص کی دولت بھی مل جائے، میں بخشا جاؤں، مجھے جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ مل جائے۔ ارے جب مشکل سے کسی ایسی شخصیت سے رابطہ ہوا ہے کہ جس کا ہمارا حسن ظن ہے کہ دعا قبول ہوگی، تو کیوں نہیں یہ دعا کروا لیتے کہ حضرت دعا کر دے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ارے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی رات ایسی گزری کہ رات اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ قبر کا پیپر آسان ہو جائے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ جیسے جیسے طالب علم کا امتحان قریب آتا جاتا ہے اس کی ٹینشن بڑھتی جاتی ہے، میں اور آپ روزانہ قبر کے امتحان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تو ایسا لگتا ہے ٹینشن دور ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جتنا قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی غافل، اتنی جناب بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بے عملی بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا جس کا امتحان قریب آتا ہے وہ ایسے رہتا ہے؟ تو اپنے اندر یہ فیلنگز پیدا کریں، مطلب جی چاہتا ہے، کبھی کبھی سننے کو یہ جی چاہتا ہے کوئی آ کر یہ کہے کہ حضور دعا کر دیں میں آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ دعائیں کیوں نہیں کرواتے ہم؟ خود بھی کریں، رو رو کے کریں۔ نبی یہ پاک ہماری تعلیم کے لیے کیسی کیسی دعائیں فرماتے، میرے آقا کی بڑی پیاری دعا، ہو سکے تو یاد کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ کونین کے والی، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا مبارک دل، اللہ اکبر، آپ کا دل وہ ہے 4 بار شک کے صدر ہوا۔ میرے آقا کے قلب اقدس کو 4 بار گویا سینہ اقدس سے نکال کر چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی۔ جب شب معراج آئی ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کو اٹھایا گیا، نیند سے گویا بیدار کر کے رب کا مجدہ، رب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو رب نے بلایا ہے، مگر اس وقت بھی شک کے صدر کیا گیا۔ آب زمزم سے میرے آقا کے دل کو گویا مزید مست کیا گیا اور انوار و تجلیات کی بارش کو بھر دیا گیا۔ وہ دل، وہ عظیم ہستی کہتی ہیں، دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ مجھے اور آپ کو کتنا لرزنا ہے، میرے آقا ہماری تعلیم کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حالانکہ میرے آقا کا دل تو وہ ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، اعلیٰ حضرت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب کا، مبارک دل کا صدقہ کتنے پیارے انداز میں مانگتے ہیں، لکھتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے قلب اقدس کے صدقے ہمارے دلوں کے میل کو دور فرمائے۔ تو بات بہرحال چل گئی درود پاک کی فضیلت سے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنی فکروں میں آخرت کو بسانا ہے۔ دنیا کی فکر تھوڑی ہونی چاہیے، آخرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ مزے کی بات بتاؤں، اگر دنیا میں کوئی پریشان ہے نا، کوئی مشکل میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، صبر کر لے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کی آخرت کو اچھا کر دے گا۔ لیکن اگر آخرت میں کوئی فقیر ہو گیا، کوئی آخرت میں ناکام ہو گیا، کوئی آخرت میں برباد ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں خوشحال ہو جائے۔ ہمیں وہاں کی خوشحالی، ہمیں وہاں کی نعمتیں، ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتوں کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال رب کریم سے دعا ہے، درود پاک کی برکت سے ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں دنیا کی فکروں سے نجات دے کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج معراج کے حوالے سے سنتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سفر کیا،
یہ کتنی اسپیڈ سے کیا, یہ کتنی تیزی سے کیا. آج کہا جاتا ہے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے, پہلے گاڑیاں آئیں, پھر جناب ٹرینیں آئیں, ٹرینوں کے بعد جہاز آ گئے, اور اب جہاز کے بعد اتنے فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے, اتنے فاسٹ جہاز آ گئے کہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کا سائنس کا کوئی شخص کہتا کہ جناب آج سائنس کے پاس اتنی تیز رفتار سواریاں موجود ہیں, نبی پاک تو تمام امت کے آقا ہیں, کہ تمہارے آقا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کوئی ایسا معجزہ, کوئی ایسی دلیل ہے. سنو میرے آقا, ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے, وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے. بیت المقدس سے میرے آقا ساتوں آسمانوں کی سیر کی, انبیاء سے ملاقات کی, فرشتوں سے گفتگو کی, سدرۃ المنتہا پہنچے, سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے, رب کی بارگاہ میں پہنچے. کتنا عرصہ رہے وہ رب جانے, میرے آقا جانے. اس کے بعد جنت کی سیر کی, جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے. یہ اتنا بڑا سفر کتنی دیر میں کیا آپ جانتے ہیں؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب پیارے آقا نکلے تھے نا, سردیوں میں آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہوگا, بستر جو ہے نا وہ تھوڑی دیر تک گرم رہتا ہے, اس کے بعد وہ بستر نارمل ہو جاتا ہے, اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ دوبارہ ویسا ہی ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر چند سیکنڈ تک بستر گرم رہتا ہے. اچھا کنڈی, کچھ پرانے گھروں میں آج بھی کنڈی لگی ہوگی, ورنہ اب تو لاک سسٹم آ گیا ہے, لیکن اگر دروازہ زور سے بند کریں تو کچھ دیر تک کنڈی ہلتی ہے, چند سیکنڈ پھر کنڈی رک جاتی ہے. ایسا ہی ہے اگر آپ وضو کریں تو وضو کا پانی اگر آپ زمین پر وضو کریں تو کچھ دیر تک بہتا ہے, اس کے بعد اس کا بہنا رک جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے پانی کی سپلائی نہیں ہوتی. ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ کنڈی چند سیکنڈ تک ہلتی ہے, بستر بھی چند سیکنڈ تک ہی گرم رہتا ہے, وضو کا پانی اگر بہے تو وہ بھی چند سیکنڈ تک بہتا ہے. یہ سب چیزیں سیکنڈ کی ہیں. نبی پاک وہ پورا سفر کر کے واپس آئے, کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی, بستر ابھی بھی گرم تھا, وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا تھا. اب آج بھی سائنس حیران ہے, اتنا لمبا سفر, اتنا لانگ پیریڈ, اور یہ سب ویسے کا ویسے ہی کیسے تھا؟ تو عشق کی زبان میں علماء جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے, اگر میں آپ کی گھڑی کی سوئی جو ہے, گھڑی کا جو سیل ہے وہ نکال لوں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا, دوبارہ سیل لگا دیں تو دوبارہ ٹک ٹک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ اس دن, اس رات جو زمانے کی جان تھی وہ دنیا سے چلی گئی تھی, جب واپس آئے تو زمانے نے پھر چلنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ بات سمجھاتے ہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے آقا واپس آئے تو زمانے نے چلنا شروع کیا, زمانہ ادھر ہی رکا ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے, اب اعتراض جن کو کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تھوڑی دیر میں اتنا ٹریول ہو گیا, اتنی تھوڑی دیر میں اتنا سفر ہو گیا. چلیں 2-3 مثالیں دے کر پھر چلتے ہیں جنت کے مشاہدات کی طرف. آپ جانتے ہیں دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ رہتے ہیں, 7 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے اس وقت دنیا کی آبادی ہے. 7 ارب کا مطلب ہوتا ہے 700 کروڑ. ٹھیک ہے, جتنے انسان ہیں دنیا میں بتایا جاتا ہے ہر سیکنڈ یا ہر چند سیکنڈ میں ایک بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے انسان ہیں سب کی روح کب کون کرتا ہے؟ ملک الموت, حضرت اسرائیل علیہ السلام. علماء کہتے ہیں جانوروں کی روح بھی آپ قبض کرتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, ابھی کورنگی میں کسی کا انتقال ہوا, اگلے سیکنڈ امریکہ میں انتقال ہوا, اس کے اگلے سیکنڈ افریقہ میں انتقال ہوا, اس کے اگلے سیکنڈ انڈیا میں انتقال ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی ساتھ 60-70 لوگ مر جاتے ہیں. کوئی زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے. اتنے سارے لوگوں کی روح اتنی جلدی میں حضرت ملک الموت کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو جب ملک الموت کی سپیڈ کا عالم یہ ہے تو ملائکہ کے آقا کی سپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ایک اور بات سن لیں. جبریل امین کہاں رہتے ہیں پتہ ہے؟ فرشتوں کے آقا ہیں. کدھر رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. یہ 7 آسمان سے اوپر ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل امین روز آتے, روز جاتے, وحی لے کر آتے, نبی پاک سے ملاقات فرماتے. کس طرح آتے تھے, کس طرح جاتے تھے, کتنا آئے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی ایمان تازہ کرنے والی بات, آپ سیکھ کر چلے جاؤ. انبیاء کی اگر ہسٹری پڑھے نا تو کسی نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 15 بار آئے, کسی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 20 بار آئے, کسی کی حاضری زندگی میں 30 بار آئے, کسی کے پاس حضرت جبریل 100 بار آئے. یہ انبیاء کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو جبریل امین جو ملائکہ کے سردار روح الامین کہلاتے ہیں,
وہ اتنی بار آئے. ہے کوئی جو یہاں بتائے کہ میرے آقا کے پاس جبریل امین کتنی بار تشریف لائے؟ پہلی بار کب آئے؟ پہلے تو یہ بتائیے. پہلی بار میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر تھی. تو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو پہلی بار جبریل امین آئے جب نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ جواب دیجئے. اور کہاں تشریف لائے؟ غار حرا میں. ذرا حساب کتاب بھی مضبوط ہو جائے نا، یاد ہو جائے گا، دہرائی ہو جائے گی. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ کتنی ہے؟ میرے آقا نے اس دنیا کو 63 سال قبول فرمایا. 40 سے 63 کتنے سال ہو گئے؟ یہ 23 سال. 23 سال پہلی حاضری تھی 40 سال کی عمر میں. اب 23 سال تک حاضری دیتے رہے. آج میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا، اسلامک طور پر 360 دن ہوتے ہیں ایک اسلامی سال میں. ٹھیک ہے، اگر 360 کو ملٹیپلائی کریں 23 سالوں سے، تو میرے آقا کی اعلان نبوت کے بعد والی حیات طیبہ میں 8280 کم و بیش 8200 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے، دن 8200 ہیں. جبریل امین کتنی بار آئے آپ کو پتا ہے؟ 24,000 مرتبہ جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی. اب ایوریج بناؤ، 24,000 کو ڈیوائڈ کرو 8200 سے، تو روزانہ ایوریج اوسطن جبریل امین 3.5 مرتبہ، 3 سے زیادہ مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے رہے. اللہ غنی. اعلی حضرت سے پوچھو یہ راز کیا تھا کہ سدرۃ المنتہا کے مکین بار بار کیوں آتے تھے، اتنا کیوں آتے تھے؟ امام عشق و محبت بات ساری سمجھا دیتے ہیں. فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے بات یہ تھی آقا کو دیکھ لیا تھا، اب چین ہی نہیں آتا تھا، نبی پاک سے ملے بغیر قرار نہیں آتا تھا. ارے سدرۃ المنتہا سے جبریل امین اسی لیے بار بار آیا کرتے تھے. مجھے بتاؤ ملائکہ کے سردار جبریل امین روزانہ 3 بار، ارے 3 سے زیادہ بار 7 آسمانوں سے اوپر ہو کر واپس آتے، پھر جاتے، پھر آتے، پھر جاتے. جبریل امین کی یہ رفتار تھی تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ چلو اب ایک اس کی لاجک جو ہے، ایک اور دلیل قرآن پاک سے سن لیتے ہیں تاکہ مزید ایمان مضبوط ہو جائے اور کسی قسم کے وسوسے کو جگہ نہ ملے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ آپ بیٹھے تھے اور فرمایا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور یمن سے آ رہی ہے، تو اب ملکہ بلقیس کا تخت بھی لانا ہے. اب کیسے لانا ہے؟ تخت پہلے کتنا بڑا تھا سن لو. وہ تخت تھا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا تخت. اب یہ لانا ہے. اتنے بڑے تخت کے لیے تو کوئی پانی کا جہاز کرنا پڑتا. اچھا لانا بھی، اس تخت کے اوپر ہیرے جواہرات اس کے تخت کے چاروں طرف لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے گارڈ، بڑے بڑے اس کو سنبھالنے والے موجود تھے. ان سے بغیر اجازت، ان کی اجازت نہیں لینی تھی، وہ تخت لے کر آنا تھا بس. اب پہلے تو ان سے جو بھی مقابلہ کرنا پڑتا، پھر اس تخت کو کسی جہاز میں لوڈ کرنا پڑتا. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آج بھی مہینوں میں سفر ہوتا ہے. مگر حضرت سلیمان فرماتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لانا ہے. ایک جن جو تھا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا جنوں میں سے، کہتا ہے میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا. مجلس کا وقت بتایا جاتا ہے ظہر میں برخاست ہونی تھی اور یہ صبح کا وقت تھا، یعنی صبح سے لے کر ظہر میں یہ تخت ادھر آ جائے گا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ تخت ادھر چاہیے. اب وہاں ایک ایسا بندہ موجود تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. تفاسیر میں ان کا نام لکھا آصف بن برقیہ. انہوں نے کیا کہا؟ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے. حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت یہاں موجود ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، اس نے بات کو ختم کیا اور وہ تخت حاضر تھا. اور میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پلک جھپکنے میں وہ تخت حاضر کر دیا. آصف بن برقیہ نبی نہیں تھے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک فرد تھے. ارے حضرت سلیمان کے امتی کا عالم یہ ہے، تو سلیمان کے آقا، نبیوں کے آقا
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर पलक झपकने में सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमानों की सैर करके, रब से मुलाकात करके, बैतुल मुकद्दस की नमाज की इमामत करके वापस तशरीफ ले आए, तो ये कोई अकल से बड़ा बात नहीं है, मेरे आका की शान है, रब की अता है। तो बहरहाल मीठे इस्लामी भाइयों, बात यही है कि ज्यादा लॉजिक तलाश करना, ज्यादा अकल के घोड़े दौड़ाना, ये हर जगह अच्छा नहीं होता। पंजाबी लोग बड़ी प्यारी बात कभी कभी कहते हैं असी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। तो मेराज के वाक़े को मानने वाले बन जाओ, हर बात में सोच नहीं अपनानी, बस ये यकीन है कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो मकाम दिया जो किसी को ना दिया, वो मर्तबा दिया जो दुनिया में किसी को ना दिया। अरे गुलाम, हमारे लिए तो सआदत की बात है कि और भी नबियों के उम्मती गुजरे हैं, हमारे मौला ने हमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना दिया, ऐसे आका का उम्मती बनाया जिनको इतना बड़ा मकाम दिया। मकाम कैसा दिया सुनो, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामों बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी। जरा देखो तो सही, आका के बैठने की जगह, लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी, उसके पास बहुत बड़ा घर है, वो बड़ी ऊंची जगह पर बैठता है, बड़ी नुमाया जगह पर बैठता है। अरे मेरे आका को रब ने मसनद भी अता की तो अर्श बरी अता कर दिया। तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। क्या मर्तबा मेरे आका को रब ने अता किया। अरे ऐसा मर्तबा, उलमा कहते हैं बात यह है, शहादत जो है ना, शहादत की तकमील कब होती है, यानी किसी चीज की गवाही की तकमील कब होगी। आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई मकान लेना है, कोई कपड़ा खरीदना है, या तो आप खुद जाकर देखेंगे या अपने किसी दोस्त को कहेंगे यार जाकर देख लो, वो देखकर कहेगा मैंने देख लिया बिल्कुल ठीक है ले लो। गवाही कब कंप्लीट होगी, या खुद देखें या किसी देखने वाले से सुन ले कि हाँ उसने देखा है। अब मामला यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अंबिया आते रहे, सब गवाही देते रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह पर ईमान ले आओ, लोगों को ईमान की दावत देते रहे। किसी नबी ने भी रब को नहीं देखा था, सब कहते रहे अल्लाह एक है, देखा किसी ने नहीं था। अरे शहादत की तकमील के लिए जरूरी था कि कायनात में कोई एक तो ऐसा होता जिसने रब को देखा हो। और ये शान मिली हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि रब ने बुलाया, अपना दीदार करवाया, और मेरे आका ने अब दुनिया को कहा कि हाँ मैंने देखा है, अल्लाह एक है, तुम भी गवाही दे दो अल्लाह एक है। ये तकमील शहादत हुई है हमारे आका के जरिए। अब यहाँ एक और बात, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक और बड़ा मसला हल कर दिया कि नबी पाक के पास इल्मे गैब था या नहीं था तो कितना था। याद रखो, आज़मुल गैब, सबसे बड़ा गैब हमारा रब अज़्ज़ व जल है, जिसको दुनिया में किसी ने नहीं देखा। अरे जब रब ने अपना ही जलवा नबी पाक को दिखा दिया, फिर और क्या छुपाना है। आला हजरत समझा रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जब रब ने अपने आप को नहीं छुपाया तो अब आपसे और क्या छुपा हुआ है, आपको सब अता फरमाया। तो बहरहाल ए दीवानों, ए नबी पाक के आशिकों, हमारे लिए ये बड़ी ईमान अफरोज रात, ये बड़ा ईमान अफरोज मौका है। शब मेराज गोया हमारे लिए भी फख्र की बात है कि हम उस नबी के, हम उस आका के उम्मती हैं जिनको रब ने ये मकाम अता किया। हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए, हमें खुशी भी मनानी चाहिए और अपनी मोहब्बतों को और बढ़ाना चाहिए। अब चलते हैं कुछ जन्नत के मुशाहिदा। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में भी तशरीफ ले गए। आला हज़रत लिखते हैं ना, उरूज पर है खुल्द का सितारा कि किस कमर के कदम लगे थे। गोया आज जन्नत भी जो है वो झूम रही थी कि वो आका तशरीफ लाने वाले हैं जो मालिक के जन्नत भी हैं, और जन्नत के गोया यूं समझिए कि और हुस्न में इजाफा हो गया। दरअसल बात यह है कि जिस जन्नत में मेरे आका तशरीफ ले गए ना, उसका रंगो रोगन पता है क्या चीज है, उसका कलर किस चीज से बना, पूछो आला हजरत से। आला हजरत अपने तखय्युल में बयान करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब मेराज जो गुस्ल दिया गया ना, उस रात मेरे आका के जो तलवों का धोवन था ना, कदमों का धोवन, उसी धोवन को जन्नत का रंगो रोगन बना दिया गया।
مفتی آدمی مصطفیٰ رضا خان صاحب، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. یہ بہار باغ رضواں کیا ہے؟ رضوان ہے جنت کے وہ داروغہ، وہ جنت کے یوں سمجھیے گیٹ پر موجود وہ فرشتے جو جنتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے، ان کا نام حضرت رضوان ہے. مفتی اعظم لکھتے ہیں کہ بہار باغ رضواں تم سے ہے، آقا زیب جنا تم ہو. جنت کی ساری خوبصورتیاں آپ کے قدموں سے ہیں. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. بڑی پیاری بات ہے، تھوڑی غور کرو گے نا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل. ایک ہی لائن میں 4 بار لفظ گل استعمال کیا ہے اور کمال بات کر گئے کہ بات یہ ہے کہ جنت کو اگر خوبصورتی چاہیے نا تو نبی پاک کے جلووں کی خیرات مانگتی ہے. اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل. اعلیٰ حضرت جنت سے بات کر رہے ہیں. جنت اگر تجھے خوبصورتی چاہیے تو میرے آقا یعنی میرے گل سے خوبصورتی کی طلب کر لے تو تیری بھی خیرات جو ہے تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. شب معراج میرے آقا کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں ٹھنڈی پاکیزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی تھیں. آپ نے بھی ایک آواز سنی. فرمایا جبریل یہ ٹھنڈی پاکیزہ خوشبودار ہوا کیا ہے؟ سنو اے جنت کے مشتاقوں غور سے سنو. عرض کی یہ جنت کی آواز ہے. میرے آقا نے جنت کی آواز سنی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب عز و جل مجھ میں رہنے والے لوگوں کو میرے پاس بھیج دے، ان کو جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. بے شک میرے اندر خوشگوار خوشبوئیں، ریشم کے عمدہ کپڑے اور بے مثال چیزیں، موتی مونگے سونا چاندی اور آفتابے یعنی ڈھکن والے برتن، پھل شہد پاکیزہ شراب اور دودھ بہت زیادہ ہے. لہذا ان کو میرے اندر بھیج جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ عز و جل نے اس سے کیا فرمایا سنو. اتنی نعمتیں ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایک ملک میں تھا، اسلامی بھائیوں سے بات ہو رہی تھی. ایسی ایسی نعمتیں دنیا میں بن گئی ہیں. سائنس کے دور میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سائنس اب اتنی ترقی کر گئی ہے، آپ سوچیں کیا چاہیے سائنس وہ حاضر کر دیتی ہے. جیسی سہولت والی گاڑی چاہیے ویسی گاڑی، جیسا گھر ویسا گھر، جیسی ٹیکنالوجی چاہیے وہ مل جاتی ہے. اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے سبحان اللہ. روایتوں کے الفاظ ہیں کہ نہ کسی گمان کا خیال گزرا، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا نہ کسی کا گمان گزرا. اللہ کی جنت ایسی ہے، وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا امیجنیشن بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب سنو جنت کس کو ملنے گی؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس جنت سے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت جو مجھ پر میرے رسولوں پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیز کسی کو میرا شریک اور برابر نہ ٹھہرائے، وہ تیرے لیے ہے. اور جو مجھ سے ڈرے میں اسے امن دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں گا، جو مجھے قرض دے. اب اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ فرمایا جو مجھے قرض دے یعنی صدقات واجبات و نافلہ ادا کرے میں اسے جزا دوں گا، جو مجھ پر توکل کرے میں اسے کفایت کروں گا. اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہوئے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام میں سے سورہ مومنون میں کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائیں تو جنت بولی میں راضی ہوں. جنت میں داخل ہونے والوں کی لسٹ مل گئی ہمیں. آج دنیا میں ذرا غور کر لیں میں اور آپ زندگی کیسی گزار رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جو ہماری تمنا ہے نا کہ دنیا اچھی ہو جائے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے. جو پڑھائی کر رہا ہے نا وہ بھی دراصل اس لیے پڑھائی کر رہا ہے کہ اچھی نوکری کرنی ہے. اچھی نوکری اس لیے کرنی ہے کہ پیسے کمانے ہیں. کاروبار اور نوکری سے پیسے اس لیے کمانے ہیں کہ گھر اچھا بنانا ہے. گھر اچھا بن گیا تو پھر اور ذرا لگژریز لانی ہے، ذرا سواری اچھی ہونی چاہیے، بچوں کی خیر ہو جائے، بچوں کا اچھا مستقبل ہو جائے، اور پیسہ آ جاتا ہے یا اور پیسے کی طلب ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے UK چلتے ہیں، یورپ چلتے ہیں، کسی طرح امریکہ پہنچ جائیں، ادھر اور ڈالر ملیں گے، پاؤنڈ ملیں گے. سوچو ہم سب صبح سے شام تک دنیا اچھی کرنے کے چکر میں ہیں. ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ میں اس جنت میں چلا جاؤں جو اتنی اچھی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. آج دنیا کی جو بھی نعمت مل جائے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا.
15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، بلکہ سچی بات بتاؤں، بندہ اگر خوشحال ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے نا، میرے بزرگ میری بات کو مانیں گے بھی اور انشاءاللہ انڈورس بھی کریں گے، توثیق بھی کریں گے، کہ جو بھی بندہ خوشحال ہوتا ہے نا، خوشحال تک پہنچتے پہنچتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے کہ 40-50 سال بعد جا کر کوئی مقام ملتا ہے۔ تو اب